اسلام آباد میں امام بارگاہ پر خودکش دھماکہ، سیاسی و مذہبی قیادت کی شدید مذمت۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے ترلئی میں امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ میں جمعہ کی نماز کے دوران ہونے والے ہولناک خودکش دھماکے نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 31 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 169 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعے کے فوراً بعد دھماکے کی جگہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے پہلے امام بارگاہ کے باہر موجود سیکورٹی گارڈز پر فائرنگ کی اور پھر اندر داخل ہو کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے امام بارگاہ میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے محسن نقوی سے ملاقات کے دوران واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ دھماکے کے ذمہ دار عناصر کا تعین کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ریاستی اداروں کی ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعد اب وفاقی دارالحکومت میں دہشت گردی اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ درجنوں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی موجودگی کے باوجود دن دہاڑے اسلام آباد میں خون بہایا جانا ادارہ جاتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور مطالبہ کیا کہ ریاستی ادارے سیاسی مداخلت سے بالاتر ہو کر عوام کی جان و مال کے تحفظ کو اولین ترجیح دیں۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی رہنما حافظ عبداللہ نے دھماکے کو حکومت، انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نماز کے وقت امام بارگاہ میں بے گناہ شہریوں کا قتل کھلی دہشت گردی، درندگی اور انسانیت دشمنی ہے جس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ دنیا کا کوئی اور قانون۔ انہوں نے کہا کہ دارالحکومت میں ایسا واقعہ ہونا حکومت کی نااہلی کا زوردار ثبوت ہے۔ حافظ عبداللہ نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد شفا یابی کی دعا کی ہے۔ معروف عالم دین مفتی نعمان نعیم نے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن قوتیں دہشت گردی کے ذریعے وطن عزیز کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بے گناہ شہریوں کا قتل اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا بدترین دہشت گردی ہے جس کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور ملک دشمن عناصر اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ علامہ ساجد علی نقوی نے افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ زخمیوں کو فوری اور بروقت طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور واقعے کی باریک بینی سے تحقیقات کر کے ملوث شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر سخت سزا دی جائے۔ علامہ ساجد نقوی نے کہا کہ دارالحکومت میں دہشت گردی کا واقع ہونا قومی سیکورٹی پر ایک سنگین سوال ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر ملک دشمن سازشوں کو ناکام بنائے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے بھی اسلام آباد میں مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان ایسے حملوں کو اسلامی اور انسانی اقدار کے منافی سمجھتی ہے جو مساجد اور مقدس مقامات کے تقدس کو پامال کریں۔ بیان میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے اسلام آباد دھماکے کو نہایت افسوسناک اور پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعد وفاقی دارالحکومت میں دہشت گردی کے واقعات اس امر کا ثبوت ہیں کہ امن و امان کی مجموعی صورتحال تشویشناک ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے واضح کیا کہ محض رسمی مذمتی بیانات اور دوروں سے قوم مطمئن نہیں ہو سکتی بلکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فوری اور عملی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔